وسلم اکثر الصلاة علی فی یوم الجمعہ وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل غفر له ما بين الجمعتين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم مسلمان بھائیوں، یہاں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان پڑھے گئے ہیں. یہ دونوں حدیثیں اور یہ قرآن کریم کی آیت جمعے سے متعلق ہے. قرآن کریم کی جو آیت آئی ہے، اس آیت میں کہا گیا کہ ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، جب جمعے کی اذان ہو جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو نماز جمعے کے لیے آ جاؤ. اور آگے کہا گیا کہ جب تم نماز جمعہ ادا کر لو تو اس کے بعد دنیا کی کمائی کے لیے دنیا میں پھیل جاؤ. اس آیت مبارکہ سے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جمعے کے لیے سعی کرنا واجب ہے، یعنی جمعے کی تیاری کرنا اور جمعے کا اہتمام کرنا کہ جمعے کی اذان ہوتے ہی فوراً مسجد کے لیے روانہ ہو. اگر پہلے سے ہم نے جمعے کی تیاری نہیں کی اور اذان ہونے پر ہم نہانے میں لگ گئے، دھونے میں لگ گئے، کپڑے بدلنے میں لگ گئے، صفائی ستھرائی میں لگ گئے، تو ہم مسجد پہنچتے پہنچتے امام کا خطبہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ جمعے کے دن سعی واجب ہے. اپنے کاروبار کو، اپنے کام دھندے کو اب روک دو. جو ہی اذان ہوئی اب تو سیدھے آپ کو مسجد میں آنا ہے. اسی لیے باہر کنٹری میں جہاں اسلامی حکومت قائم ہوتی ہیں، وہاں جمعے کی اذان ہونے کے بعد کوئی دکان کھلی نہیں رہ سکتی. جمعے کی اذان کے بعد کوئی نماز کے لیے آنے، نماز پڑھنے کے علاوہ کسی کام میں نہیں لگ سکتا. اذان ہو گئی، کسی کی دکان ابھی کھلی ہے، اذان ہو گئی، کوئی کاروبار میں لگا ہوا ہے، تو وہاں اسے جرم تسلیم کیا جاتا ہے. فوراً اس آدمی کو گرفتار کیا جاتا ہے یا فوراً اس کے خلاف جو قانون ہے اس قانون کو استعمال کیا جاتا ہے. لہذا جہاں مسلمان بستے ہیں، چاہے وہ اسلامی ملک نہ ہو، لیکن یہ قرآنی آیت پوری دنیا کے لیے ہے، ہر خطے کے بسنے والے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ اسلامی حکومت کا ملک ہو، چاہے وہ جمہوری ملک ہو، کہیں پر بھی مسلمان بستا ہے تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ نماز جمعہ کی جب اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اب اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. نماز ہی کے لیے آپ آئیں گے، نماز کے علاوہ کسی اور کام میں آپ نہیں لگیں. جمعے کا دن یہ نہایت ہی محترم اور قابل عزت دن ہے.
اللہ رب العزت نے یہود سے فرمایا کہ ہفتے کے 7 دنوں میں کوئی ایک دن چن لو اپنی عبادت کے لیے، تو ان یہودیوں نے پورے ہفتے کے دنوں کو دیکھ کر کے یوم السبت سنیچر کے دن کو انہوں نے چنا کہ اس سنیچر کے دن میں ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس سنیچر کے دن کا ہم بڑا احترام کریں گے، اس سنیچر کے دن میں ہم کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس سنیچر کے دن میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے گا اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بھی یہی بات کہی کہ دیکھو ہفتے کے جو 7 دن ہوتے ہیں ان میں جہاں دنیا کے کام کرتے ہو، میری عبادت بھی کرتے ہو، لیکن ایک کوئی خاص دن میری عبادت کے لیے متعین کرو کہ اس دن میں عبادت زیادہ اور دنیا کے کام کاج کم، اور دن میں کام کاج زیادہ عبادت کم، وہ پورے 6 دن ہے تمہارے لیے، لیکن ایک دن کم سے کم ایسا متعین کرو کہ اس ایک دن میں دنیا کے کام کم ہو اور میری عبادت زیادہ ہو۔ تو عیسائیوں نے اتوار کا دن منتخب کیا کہ اتوار کا دن ہمارے لیے ایسا ہوگا کہ دنیا کے کام کاج تھوڑے کریں گے لیکن اس دن ہم اللہ کی عبادت زیادہ کریں گے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا کہ ہفتے کے جو 7 دن ہیں ان میں سے کوئی ایک خاص دن آپ چن لیں، متعین کر لیں کہ اس خاص دن کے اندر میری عبادت بندے اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کے دن کو متعین فرمایا کہ میں اپنے لیے اپنی امت کے لیے جمعے کا دن منتخب کرتا ہوں کہ اس دن میں ہم اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور دنوں کے مقابلے میں، ہفتے کے مقابلے میں، سنیچر کے مقابلے میں، پیر کے مقابلے میں جتنے بھی دن ہیں کہ ان دنوں سے زیادہ ہم اس میں قرآن بھی پڑھیں گے، اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہم صدقہ خیرات بھی جمعے میں کریں گے، اور دنوں میں نفلی عبادت، نفلی نمازوں سے زیادہ نفلی نمازیں جمعے کے اندر پڑھیں گے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ جمعے کا دن اور دنوں کے مقابلے میں بڑا عزت اور بڑا برکت والا، اسی لیے کہا گیا یہ ہفتے کے دنوں کا سردار ہے۔ ہر چیز کے اندر ایک سرداری ہوتی ہے۔ اگر انسانوں کو دیکھا جائے کہ تمام انسانوں میں سردار کون ہے تو خاتم النبیین سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمام رسولوں میں، تمام نبیوں میں سب سے بڑا رتبہ اور اعلیٰ مقام اگر کسی کا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جتنی بھی کتابیں ہیں آسمانی یا دنیا کی، ان تمام کتابوں میں اگر کسی کتاب کا نمبر 1 کا درجہ ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ تمام عورتوں میں اگر کسی عورت کا درجہ بلند ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طریقے سے بنت عمران ہے۔ یہی حال ہے تمام سالوں کے مہینوں کا کہ مہینوں کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ رمضان ہے۔ اسی طرح پورے ہفتے کے دنوں کا اگر کوئی دن سردار ہے، بڑا رتبہ ہے تو وہ جمعے کا دن ہے۔ لہذا جمعے کے دن کو ہمیں اسی نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ جمعے کا دن بڑا احترام والا دن ہے۔ ہم اس جمعے کے دن کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں،
اللہ کے حضور اپنے لیے جنت کا وعدہ کروا سکتے. چنانچہ جمعے کے دن کے تعلق سے کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ جمعے کے دن غسل کرتا ہے، اپنے ناخن کو تراشتا ہے، اپنے زائد بالوں کو صاف کرتا ہے، بغل کے بالوں کو تراشتا ہے، منہ زیر ناف کرتا ہے، اسی طریقے سے زائد مونچھ کے بالوں کو تراشتا ہے، اپنے چہرے کو سنوارتا ہے اور اپنے عمدہ کپڑوں کو پہنتا ہے، خوشبو اگر ان کے پاس موجود ہے استعمال کرتا ہے، اور پورے شان و شوکت کے ساتھ وہ مسجد میں آتا ہے، تو اس آدمی کے لیے ہر قدم پر ایک سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک سال میں جتنی کوئی نفلی نمازیں پڑھ کر کے ثواب حاصل کر سکتا ہے، اگر کوئی جمعے کا اس قدر اہتمام کرتا ہے تو ان کو ہر قدم پر 1 سال نماز پڑھنے، 1 سال روزے رکھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. یہ ثواب اور دنوں میں نہیں ہے. اور دنوں میں نماز کے لیے آئیں گے اس کا الگ ثواب ہے، لیکن جمعے کے دن آپ ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے جمعے کے لیے آئیں گے تو آپ کے ایک قدم پر 1 سال نفلی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اسی طرح اگر کوئی جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھتا ہے تو کہا گیا کہ اس بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اگر کوئی سورہ کہف جو 15ویں پارے کے اندر ہے جمعے کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے تو کہا گیا کہ اس بندے کے ایمان کی حفاظت ہوگی، اس کا ایمان محفوظ رہے گا، وہ آدمی گناہوں میں پڑنے سے بچا رہے گا، اللہ کے فرشتے ان کی خاص حفاظت میں لگے رہیں گے. اسی طرح فتنہ فساد اور شرور و فتن سے بھی وہ محفوظ رہے گا. تو یہ جمعے کا دن اپنے اندر ڈھیر سارے ثواب اور فضیلتوں کو رکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو خصوصیت کے ساتھ عبادت کے لیے متعین فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ بندہ جب جمعے کی نماز کے لیے پہلے وقت میں آتا ہے تو اس بندے کو جہاں جمعے کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے وہیں اس بندے کو 1 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. جمعہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور 1 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جتنا ثواب ہے وہ ثواب بھی آپ پا رہے ہیں. اگر جمعے کے دن کوئی تھوڑی تاخیر سے آتا ہے، دوسرے وقت میں آتا ہے، وہ آدمی 1 گائے کو اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے برابر ثواب پاتا ہے. جمعے کی نماز پڑھنے کا ثواب مل ہی رہا ہے لیکن ساتھ میں 1 گائے قربانی کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے. اور اگر کوئی اور تاخیر کر کے آئے، تیسرے وقت میں آئے، تو پھر اس بندے کو 1 مینڈھا، 1 بکرا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. کوئی چوتھے وقت میں آئے اور تھوڑی تاخیر کر کے تو اسے 1 مرغی اللہ کے راستے میں ذبح کر کے اس کو کھلانے کا ثواب ملتا ہے. کوئی اور تاخیر کر کے 5ویں وقت میں آئے تو اسے 1 انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو پتہ چلا کہ جمعے کے دن جو ہمیں صحیح کرنی ہے، مسجد میں آنا ہے، وہ سویرے آنا ہے. کوشش کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے درجے میں آئیں. پہلا درجہ کون سا ہے، دوسرا درجہ کون سا ہے، تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں ہم مسجد میں کس درجے میں آتے ہیں. پہلے درجے میں ہم آ جاتے ہیں، دوسرے میں آتے ہیں، تیسرے میں آتے ہیں، چوتھے میں آتے ہیں. ہم جمعے کی نماز کے ساتھ اللہ کے راستے میں انڈا صدقہ کرنے کا بھی ثواب پاتے ہیں، مرغی صدقہ کرنے کا ثواب بھی پاتے ہیں، گائے ذبح کرنے کا ثواب پاتے ہیں یا اونٹ کا ثواب پاتے ہیں.
تو جب جمعے کا وقت ہو جاتا ہے، مثلاً جمعے کا وقت آج کل ہمارے یہاں موسم کے لحاظ سے ظہر کا وقت 11:15 بجے شروع ہو جاتا ہے، تو 11:15 بجے سے یہ جمعے کا وقت شروع ہو گیا، چاہے ابھی اذان نہ ہوئی، اس وقت سے یہ پہلا درجہ ہے۔ اگر کوئی بندہ جیسے زوال کا وقت ہوا، یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا، جمعہ کا وقت شروع ہوا، اسی وقت اپنے گھر سے چل پڑا، مسجد آ گیا، وہ بندہ پہلے درجے میں، پہلے وقت میں جمعہ پہ پہنچنے والا ہے۔ اور اگر اس وقت سے آدھے گھنٹے کی تاخیر ہو گئی، مثلاً 11:45 بجے پہنچ گیا، یہ دوسرے درجے میں پہنچ رہا ہے۔ 11:45 بجے سے پہلے تک پہنچنے والا جہاں جمعے کا ثواب لے رہا ہے، گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کیا، اس کا ثواب پایا۔ جو بندہ 11:15 بجے کے بعد سے لے کر کے آگے آدھے گھنٹے تک پہنچتا ہے، 12:15 بجے تک پہنچتا ہے اور اذان بھی ہو جاتی ہے، یہ بندہ گویا دوسرے درجے میں پہنچ رہا ہے 12:15 بجے تک۔ 12:15 بجے کے بعد پھر آگے 10 منٹ کا فاصلہ ہوگا۔ اب آگے مثلاً کوئی 25 تک پہنچتا ہے، یہ تیسرے درجے میں ہے، کوئی آدمی 35 تک پہنچتا ہے، یہ چوتھا درجہ ہے، اور 35 کے بعد آگے 12:45 تک جب جمعہ قائم ہو جائے گی، خطبہ ہونے لگے گا، یہ آخری وقت ہے، 5واں درجہ ہے۔ اگر آپ امام کے خطبے کے لیے منبر پر آ جانے کے بعد مسجد میں پہنچتے ہیں تو آپ کو نماز جمعہ کا ثواب مل گیا، جمعے کی نماز پڑھ لی، لیکن آپ نے اونٹ کا ثواب بھی چھوڑ دیا، گائے کا ثواب بھی آپ سے چھوٹ گیا، بکری کا ثواب بھی چھوٹ گیا، مرغی کا ثواب بھی چھوٹ گیا، اور انڈے کا ثواب بھی آپ سے چھوٹ گیا۔ تو اگر ہم اپنا درجہ نیکیوں کے اعتبار سے بلند کرنا چاہتے ہیں تو جمعے کے دن ہمیں سعی کرنے کا حکم دیا گیا کہ جلدی کرو، جلدی کرو، اونٹ کا ثواب لینے کی کوشش کرو، گائے کا ثواب لینے کی کوشش کرو، کم سے کم انڈے کا ثواب تو لے ہی لو کہ امام نے ابھی خطبہ شروع نہ کیا ہو، اس سے پہلے آپ مسجد کے اندر آ گئے ہوں، اور ایسی صورت میں آپ جمعے کے دن کی نیکیوں کو جمع کرنے والے۔ تو یہ جمعے کا دن مسلمانوں کے اپنے وقار، اپنے عزت، اپنی قوت و طاقت کو دکھانے کا بھی ایک موقع ہے کہ جب سارے مسلمان، سارے محلے کے لوگ یکجٹ ہو کر کے ایک ساتھ مسجد میں آتے ہیں تو ان کا اتحاد دکھتا ہے کہ سارے لوگ کاندھے سے کاندھے ملا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے لوگ متحد ہیں، سارے کے سارے لوگوں کا مزاج یکساں ہے، تبھی تو وہ ایک ساتھ مسجد میں آ رہے ہیں، ایک ساتھ وہ مل کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ مرعوب ہوتے ہیں کہ یہ لوگ تو بڑے متحد ہیں، بڑے آپس میں ایک دوسرے سے جٹے ہوئے ہیں۔ یہی حال ہے عیدین کی نماز کا۔ عید کی نماز کیوں میدان میں پڑھنے کا حکم ہے؟ پورے سال کی نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، آبادی میں پڑھتے ہیں، لیکن عیدین کی نماز باہر پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح جمعے کی نماز اگر کہیں بہت ساری مسجدیں ہیں، ان میں جو جامع مسجد ہیں، حکم یہ ہے کہ جامع مسجد میں پڑھو، مطلب ہے کہ زیادہ مجمع ان کا بڑھے گا، اور مجمع کے زیادہ ہونے سے ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کا اتحاد لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہاں یہ لوگ بڑے آپس کے اندر متحد ہیں، متفق ہیں۔ اور جمعے کی نماز کی یگانگت اور اتحاد ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ جس طرح ظاہری طور پر اپنے ظاہری جسموں سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ایک اللہ کے نام پر، ایک نبی کے نام پر، ایک گھر میں، ایک مسجد میں ہم جمع ہو گئے ہیں، تو ہمارے دل بھی اسی طرح ایک ہونے چاہیے، ہمارے دلی محبت ایک دوسرے سے قائم ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم سب کا جسم ملا ہوا ہے، سب لوگ بالکل مل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بھی
اسی طریقے سے یکسانیت ہونی چاہیے. آپس میں پھوٹ، آپس میں انتشار، آپس میں غیبت، آپس میں کسی کی فضول باتیں، آپس میں کسی سے کینہ رکھنا، یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ نہیں. جب ظاہری بدن ہمارا صاف ہے، جمعے کے دن صاف کپڑا پہن کر کے آتے ہیں، تو جمعے کے دن ہم اپنے دلوں کو بھی صاف کریں کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی بغض نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی کینہ نہ ہو، کسی کے ساتھ ہم کوئی خلش نہ رکھیں، کسی کے ساتھ اندرونی طور پر ہم کوئی فتنہ فساد برپا کرنے کی نہ سوچیں. اور اگر ہم دلوں کو صاف نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے صاف کپڑے پہننے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم اپنے دل کی خلش کو نہیں نکالتے ہیں تو ایسی صورت میں اجلے کپڑے پہننے کا کوئی فائدہ نہیں، جسم پر صابن لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. جس طرح ہمارا ظاہر صاف ہو، اسی طرح ہمارا باطن بھی صاف ہو. عربی زبان کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے عربی زبان میں ایک شعر کہا ہے، میں اس کے الفاظ یہاں نقل کرتا ہوں، اسی کی بات ختم ہوگی. لیس الجمال بمیزر، لیس الجمال بمیزر، انما الجمال بالعلم والادب. عربی کے شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ حسن و جمال اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی اچھے کپڑے پہن لے. اس کو نہیں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا خوبصورت ہے، فلاں آدمی بڑا حسین ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی خوبصورت نہیں ہے. اس کا نام حسن و جمال نہیں ہے. لیس الجمال بمیزر، حسن و جمال اور خوبصورتی اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. انما الجمال بالعلم والادب، آدمی کا حسن و جمال اس آدمی کا علم ہے، اس آدمی کا ادب ہے. کہ جو آدمی سلیقہ مند ہے، جو آدمی مہذب ہے، جو آدمی تہذیب یافتہ ہے، اس کے ہر کام میں ادب ہے، اس کے ہر کام میں سلیقہ مندی ہے، تو وہ آدمی گویا کہ ادب ہے، با ادب ہے، وہ آدمی حسین ہے، وہ آدمی جمیل ہے. لہذا ہمیں اپنے ظاہر کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو، اندرونی حالات کو اور کیفیات کو بدلنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم اللہ کی نظر میں حسین بنیں گے، جمیل بنیں گے، اور اللہ کی نظر میں ہم نیکیوں کرنے والوں میں شمار ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور خاص طور پر جلدی سے جلدی مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب